رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا جان گداز واقعہ پیش آنے کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف و اکناف میں جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ جو بڑی ہی شد و مد کے ساتھ ظاہر ہوا تھا، انہی فتنوں میں بالخصوص مسلمہ کذاب کا فتنہ کافی پریشان کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یمامہ سے تعلق رکھنے والا یہ شخص بہت زیادہ طاقتور، قوت اور شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ اپنی نبوت کے دعوے اور اپنی جھوٹی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مشغول و منہمک تھا۔ نبوت کے اس جھوٹے مدعی کی طرف سے برپا کردہ اس فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سرکوبی کی غرض سے یمامہ کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی، اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ ظاہر ہے کہ ان میں بہت بڑی اکثریت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے محض چند دن بعد ہی یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اس اتنے بڑے نقصان کے علاوہ بالخصوص جو بات تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اضطراب اور تشویش کا باعث بنی، وہ یہ کہ اس موقع پر اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونے والے ان مسلمانوں میں 70 حفاظ کرام بھی تھے۔ ایک ہی جنگ میں 70 حفاظ کرام کی ایک ساتھ شہادت، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن کریم کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے بڑی پریشانی اور فکر مندی کا باعث تھا۔ البتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بطور خاص بہت زیادہ فکر مند اور مضطرب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اولین فرصت میں خلیفہ وقت یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پرزور اصرار کیا کہ جلد از جلد کتاب اللہ کی حفاظت کی طرف توجہ دی جائے، قرآن کریم کی تمام آیات کو یکجا کر کے ہمیشہ کے لیے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا، میں وہ کام کس طرح کر سکتا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس معذرت اور انکار کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے، جس پر آخر حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے اس مطالبے اور اصرار پر اطمینان اور شرح صدر ہو گیا۔ تب انہوں نے اس مقصد یعنی جمع قرآن کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے چند ایسے حضرات کا انتخاب فرمایا جنہیں بطور خاص قرآن علوم میں بڑی دسترس اور انتہائی مہارت حاصل تھی، اور پھر ان منتخب حضرات پر مشتمل اس کمیٹی کی سربراہی و نگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو عرصہ دراز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور کاتب وحی خدمات انجام دیتے رہے۔ چنانچہ ان حضرات نے انتہائی عرق ریزی اور محنت شاقہ کے بعد جمع قرآن کا یہ اہم ترین کام انجام دیا، جبکہ اس دوران خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست مسلسل اس انتہائی حساس اور اہم ترین کام کی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یوں پہلی بار قرآن کریم کو یکجا کتابی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ و مدون کر لیا گیا۔ یقیناً خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کلام اللہ کی یہ بہت بڑی خدمت ناقابل فراموش کارنامہ، انتہائی قابل تحسین اقدام، نیز ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ پر عظیم احسان تھا۔